بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. نیا سال آنے والا ہے. 24 گزر گیا ہے, 25 نے آنا ہے, اور 24 کا سال جیسا بھی گزرا, لیکن دعا ہے کہ اگلا سال بہت اچھا ہو پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے, پاکستان میں بسنے والوں کے لیے, دنیا میں بسنے والوں کے لیے, غزہ کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, اور جتنے بھی جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کرے اور پاکستان کے لیے ایک امن کا سال ہو, سیاسی ہم آہنگی کا سال ہو, معاشی بہتری کا سال ہو, پاکستان کی ترقی کا سال ہو, پاکستان کے لیے امن کا سال ہو. اور آج ہم نے بات بھی اسی پہ کرنی ہے کہ یہ جو امن کا سال ہے یہ کس طرح سے پاکستان اس کی طرف بڑھے گا, کیونکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز آئے روز جو بڑی تعداد میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اور خاص کر کے خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ دہشت گردی کی لہر ایک مرتبہ پھر آ چکی ہے, اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ادارے, فورسز اور لوگ ہیں. یہ کر کون رہے ہیں؟ اب ان کو خوارج کا نام دیا گیا, لیکن یہ TTP کے لوگ ہیں, تحریک طالبان پاکستان کے مختلف گروپس ہیں, بلکہ TTP خود جو ہے وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے. آئے دن ان کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. ظاہر ہے ہم ہمیشہ سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ماضی کی غلط پالیسیوں نے پاکستان کو یہاں پہ لا کر کھڑا کیا ہے, جس میں کہ ظاہر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ان کو آپ کسی طور بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. آج کل ایک اور بحث شروع ہوئی ہے جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو جو ری سیٹل کیا گیا تھا, اور یہ بحث اس لیے شروع ہوئی کہ DGISPR احمد شریف صاحب, جنرل احمد شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تمام دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں, اور یہ کس کی ضد تھی کہ ان کو ری سیٹل کیا جائے. ظاہر ہے ان نام لیے بغیر یہ اشارہ عمران خان صاحب کی طرف کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کس کی ضد تھی کہ ان کو ری سیٹل کیا جائے اور پاکستان میں لایا جائے. اس کے اوپر ایک بحث ہوئی ہے, اور اس پہ ایک لمبی طویل لوگوں کی جو ہے مختلف لوگوں کے میں اسٹیٹمنٹس دیکھ رہی تھی, بیانات دیکھ رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں تھا, بلکہ اس کو اب ڈائیورٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ جنرل فیض کا وہ جو مشہور زمانہ چائے کا کپ تھا, اور پھر جو امریکہ کی انخلا کے بعد طالبان کی قبضے کی صورت میں وہاں سے جب طالبان وہاں سے نکلے تو اس کے بعد جو پاکستان کی فوج ہے وہ جو بات چیت وہاں پہ کر رہی تھی, یا ISI وہاں پہ جو بات چیت کر رہی تھی اور اس کو لیڈ کر رہے تھے جنرل فیض, اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اس کو ڈائیورٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ سارا ملبہ جنرل فیض پہ ڈالا جا رہا ہے, دوسری طرف سے اس طرف سے سارا ملبہ عمران خان صاحب کی طرف جا رہا ہے, اور پوری طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار تھے, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو آف کنٹری تھے اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے اوپر اس پالیسی کا ملبہ گرتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جنرل فیض یا جنرل باجوہ جو تھے وہ شریک نہیں تھے. یہ جو پالیسی تھی جس میں کہ طالبان کو واپس لانا تھا, افغان طالبان کی قبضے کے بعد یا وہاں پہ ان کے آنے کے بعد پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا, اور اس انیشیٹو میں ظاہر ہے کہ ISI نے اور جنرل فیض نے بڑا کردار ادا کیا. ڈائیورژن یوں ہو رہی ہے کہ جی 22 میں بھی اس کے بعد جب PDM کی گورنمنٹ تھی تب بھی جنرل فیض کور کمانڈر تھے اور وہاں پہ گئے تھے, لیکن ہمیں بالکل اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اس کی جو فیکٹس ہیں وہ ضرور چیک کرنے چاہیے کہ یہ گفتگو جو تھی یہ کس طرح سے شروع ہوئی. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اس کے جو ہے وہ رکھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے مختلف انٹرویوز میں کب جو ہے وہ کیا کیا کہا. مثلا عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا جو کہ 1 اکتوبر 2021 میں انہوں نے دیا TRT کو, اور TRT کے جو وہ صحافی تھے جو کہ اب ایک کام کرتے ہیں وہاں پہ باہر ہی کہیں ہوتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے لیے بولتے لکھتے ہیں, وہ ان کو انٹرویو دے رہے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو گورنمنٹ ہے وہ ان ٹاکس ہے ود TTP. انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سنیے گا. We are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes.
So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور یہ بات چیت جو ہے یہ 1 اکتوبر 2021 کی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ اس انٹرویو کے بعد ایک پورے پاکستان کو یہ خبر پتہ چلی کہ پاکستان کے طالبان یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے. اور میں آپ کو فیکچول بتا رہی ہوں, اس کے اندر کہیں بھی یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ فال آف کابل جو تھی وہ 15 اگست کو ہوئی تھی 2021 کو. 15 اگست کے بعد 2021 کے بعد 1 اکتوبر 2021 کو یہ ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیا جاتا ہے. اس انٹرویو کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کچھ گروپس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی ہے اور پھر ریکنسیلیشن کے لیے. پھر اس کے بعد 5 نومبر 2021 کو ڈان اخبار, اسماعیل خان صاحب بہت ایک موقر معتبر صحافی ہیں, وہ ایک سٹوری پبلش کرتے ہیں جس میں کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور طالبان, تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ چکے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت ری سیٹلمنٹ کی بات کر رہی تھی اور وہ ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ جو خبر تھی وہ یہ دی. اور اسی کو ایک انڈین چینل ہے وی آن, اس نے بھی اپنی رپورٹ کے اس میں شامل کیا کہ حوالہ انہوں نے ڈان اخبار کا دیا. انہوں نے کہا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تک جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. According to reports, the Pakistani government has reached an understanding with the Tehreek-e-Taliban, the banned offshoot of the Afghan Taliban that operates from Pakistan. Reportedly, officials in the Pakistani government as well as its military have been holding face-to-face talks with the TTP leaders in Afghanistan. The Pakistani national daily, The Dawn, has published a report giving details as to how the Pakistani leadership and the TTP representatives reached an understanding to declare a country-wide truce. According to the report, Pakistani officials and the TTP senior leaders have been meeting in the southwestern Afghan province of Khost. These key talks have been ongoing for nearly 2 weeks now. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. عمران خان صاحب نے جب اگست 2021 میں طالبان قابض ہوئے تھے, اشرف غنی کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا, اس وقت بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں, جس کو کہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ اچنبے کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا اور اس میں بہت زیادہ تنقید بھی عمران خان صاحب کے اوپر ہوئی تھی. اسی طرح سے 10 جنوری 2023 کو عمران خان صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا اور اس سیمینار کے اندر انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا. انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ٹی ٹی پی سے افغانستان جو ہے وہ 35 سے 40 ہزار جو ہمارے جنگجو تھے, فائٹرز تھے, یا انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ چلے گئے تھے یہاں سے اور ان میں سے جو فائٹرز تھے وہ کوئی 5 سے 7 ہزار روپے تھے. اور آئی ایس آئی نے ان کو یہ رپورٹ کیا ہے. اور اب چونکہ وہاں پہ پرو پاکستان حکومت آ گئی ہے تو پاکستان کی حکومت اب ان کے ساتھ بات چیت کرے گی, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی. وہ بھی پرو پاکستان حکومت جو ہے وہ ان کو پش کرے گی کہ وہ پاکستان آئیں اور ان کو ہم نے یہاں پہ لانا ہے, اس کی ضرورت تھی اور ہم سیٹلمنٹ کریں گے اور یہ وہاں سے وہ جو ہے وہ اس کا دباؤ ڈالیں گے. یہ عمران خان صاحب نے اپنے اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا. جب فیڈرل گورنمنٹ ان کی نون لیگ کی, ان کو ایک تو انہوں نے فنڈز روک دیے اور دوسرا ان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب وہ آئے ہیں باہر سے, وہ جو ٹی ٹی پی ادھر پش ہوگی, جب پاکستان آئے تو ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک ہم نے فاٹا مرجر
فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹرا فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے. تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے, وار آن ٹیرر کے. لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں, ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں. اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ, انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا وہاں. اس کے بعد انہوں نے اس کی تصدیق یہ بار بار کی, اور مختلف حوالوں سے وہ یہ بات کہتے رہے کہ طالبان کو ہم نے سیٹلمنٹ ان کی کرنی ہے. اب صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ جنرل فیض جو تھے وہ پرائم منسٹر کے آرڈرز کے اوپر گئے تھے یا جنرل باجوہ کے آرڈرز کے اوپر گئے تھے. ظاہر ہے کہ اس پورے جو گٹھ جوڑ تھا اس کے اندر یہ تینوں کا جو نیکسس تھا یہ بہت اہم تھا. جنرل فیض اس وقت اس میں ہیں, حراست میں ہیں فوج کی. جنرل باجوہ کو ظاہر ہے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا. عمران خان صاحب بھی حراست میں ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو, خاص کر کے عمران خان صاحب کو اور جنرل فیض اور جنرل تینوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے. مگر چونکہ چیف ایگزیکٹو اس وقت عمران خان صاحب تھے, لہٰذا ان کی پالیسیز جو ہیں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب طالبان آئے تو ان کو جب تسلیم کیا ان کی حکومت کو, تو آج تک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر وہ تنقید ہوتی ہے. مگر یہاں پہ معاملہ جو تھا وہ ان دہشت گردوں کا تھا جو ٹرینڈ تھے. وہ ٹرینڈ دہشت گرد جو تھے ان کو پاکستان واپس لایا گیا. پھر میرے ایک انٹرویو میں نے شیخ رشید صاحب کا کیا, اس وقت میں آج ٹی وی پہ تھی, وہ آج بھی آرکائیو میں موجود ہے, جس میں کہ انہوں نے اس بات کو کہا ہمارے پروگرام کے اوپر کہ وہاں سے جو جنگجو ہیں وہ پاکستان ان کو ری سیٹل کیا جا رہا ہے. اور یہ جو معاملہ تھا یہ اتنا سنجیدہ معاملہ تھا کہ پاکستان کے مختلف لوگ جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا. مجھے یاد ہے کہ ایک ان کیمرہ بریفنگ ہوئی پارلیمنٹ کی, جس میں کہ عمران خان صاحب ظاہر تشریف نہیں لائے. اس میں جنرل فیض نے ان کو بریف کیا تھا. اس کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کہ محسن داوڑ بولے اس کے اوپر, اس پالیسی پہ بلاول بولے اس کے اوپر جو تھا. اور محسن داوڑ تو بہت ووکل تھے, انہوں نے بلکہ حال ہی میں ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں کہ انہوں نے ببانگ دوہل یہ بات کی ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے اور ہم سمجھاتے رہے کہ اس معاملے کو اس طرف نہ لے کے جائیں, لیکن ان کی بات نہیں سنی. مجھے یاد ہے کہ اس میں مختلف سینیٹرز تھے جنہوں نے اس کے اوپر بات کی. اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے اور مختلف لوگ, شہری رحمان صاحبہ تھیں, جو کہ مختلف لوگ اس کے اندر شریک تھے. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پالیسی کے اوپر جو تھا وہ تنقید کی اور انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا. مثلاً جو محسن داوڑ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات اور ان کی آباد کاری کے حوالے سے جاری بحث میں ہر طرف الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاکرات دوحہ عمل کے تسلسل میں اور پروجیکٹ طالبان کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے, جن کی ابتدا فوج نے کی. اس وقت کی حکومت جس کی سربراہی عمران خان کر رہے تھے نے فوج کی اس پالیسی کو اپنی حکومتی حکمت عملی کا حصہ بنایا اور اس عمل کا دفاع اور وکالت بھی کی. بعد ازاں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار آئی تو فوج نے اسے اپنی پچھلی پالیسیوں اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لینے کے لیے پی ایم ہاؤس میں پارلیمان لیڈرز اور بعد میں پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بھی پارلیمنٹ میں بریف کیا. اس اجلاس میں فوج نے مذاکرات کی تفصیلات, ان کے ممکنہ فوائد بیان کیے. تاہم ہم نے اسی وقت ان مذاکرات پر سوالات اٹھائے, اس کے ممکنہ نتائج کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد حرف بحرف وہ تمام جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہوئے. ہم نے فوج سے دریافت کیا کہ یہ کن شرائط پہ کیے جا رہے ہیں. ہمیں پہلے ہی یقین تھا کہ طالبان ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوں گے. اس کے باوجود فوج نے یقین دہانی کی کوشش کی کہ طالبان سرنڈر کریں گے. اب یہ جو انٹرویو انہوں نے عمران خان صاحب نے جو انہوں نے سیمینار سے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں گے اور یہ وہ, اور پھر یہ سب جو ٹی آر ٹی کے انٹرویو میں بھی اسی طرح کی بات کی. یعنی وہ اتنے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا, جو کہ نہیں ہوا. وہ واپس آئے, انہوں نے وہ ہتھیاروں سمیت آئے. بلکہ اب تو بہت سارے صحافی پشاور میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جو امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیار تھے وہ اب ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آئے ہیں اور وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں
نے مذاکرات کے حوالے سے فوج کی سفارشات کی تائید کی اور کوئی مخالفت نہیں کی. آج جب اس پالیسی کے سنگین نتائج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں تو ہر گروہ اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے الزامات کا رخ دوسروں پر موڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ظاہر ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین ہیں محسن داور اور بڑے زبردست ہمیشہ سے طالبانائزیشن کے طالبان کے خلاف رہے. ہم سب طالبان کے طالبانائزیشن کے خلاف رہے. حق میں کون رہا ہے؟ حق میں وہ لوگ ہیں جو کہ ان پہ یقین کرتے ہیں. حق میں وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے مارے تھے, جنہوں نے ہمارے ملک کو جو ہے وہ ایک طرح سے اتنا بحران کا شکار کیا, جنہوں نے ہمارے امن و امان کو تباہ کر دیا, جنہوں نے دہشت پھیلا دی, جنہوں نے ہمارے نفسیاتی, آپ یاد کریں وہ وقت جب کہ سوات کے اندر آپریشن ہو رہا تھا اور اس سے پہلے جو ہے وہ جگہ جگہ بم بلاسٹ ہوتے تھے. ہماری ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ماری گئیں. وہ خیر اس کے پیچھے جو بھی تھا مگر ہاتھ ان کے استعمال ہوئے, ان کے اوپر الزام لگا. تو یہ جو معاملات ہیں, اور پھر کون ان سے کہتا تھا کہ ہم آفیسز آپ کو کھول کے دیں گے؟ کون کہتا تھا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کون کہتا تھا کہ میں چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا مگر میں طالبان سے بات کر سکتا ہوں؟ کون کہتا تھا؟ یہ سارے سٹیٹمنٹس ان کے ہیں. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پہ یہ ہمیشہ سے ان کے اوپر یہ رہا کہ ان کا ایک سافٹ کارنر ان کے لیے رہا, اور وہ بات چیت کے اوپر بات کرتے تھے کہ ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہے. کر لیا آپ نے بات چیت, لے آئے آپ ان کو, آپ نے ہتھیار ڈلوا دیے. کیسے آپ نے یقین کیا کہ یہ ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے آپ نے یقین کیا؟ لیکن آج بھی وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس میں کہ وہ ظاہر ہے حال ہی میں ان کے کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, وہ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کن کے حق میں بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ, یہ معاملات ہیں. اس میں جنرل فیض, جنرل باجوہ بھی بالکل, اور عمران خان صاحب بھی اس میں شامل رہے. لیکن ان کو جو پولیٹیکل یا جو عام عوام کے اندر ان کی جو پذیرائی کروائی ہے, جو ان کے اندر حمایت طالبان کے لیے ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ کس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹنس اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم ان کو ری سیٹل کریں گے, اور آپ نے ان کو یہاں پہ لا کے بسایا یہ تصدیق کیے بغیر کہ یہ پاکستان کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے یہ کام نہیں کریں گے. کیا اس کے اوپر آپ کو یا جنرل فیض کو, جنرل باجوہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ وہ 2022 میں گئے تھے بطور کور کمانڈر یا نہیں گئے تھے؟ یہ تو دیکھیں کہ ان کی جو بات چیت کا سلسلہ تھا وہ کہاں سے شروع ہوا. آپ نے کب ان کو جو ہے وہ آپ نے فیور میں ان کے بات کی. آج بھی یہ جو روز ہمارے سپاہی مارے جاتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں, اس کے اوپر یا کھول کے پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ یہ ضرور کہے گی ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں. عمران خان صاحب کہیں گے یہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, ان کی مذمت کرتے. لیکن تحریک طالبان پاکستان, یا اب ان کو نیا نام خوارج کا دے دیا گیا ہے, یہ سب جو ہے یہ ان کی کھل کے مذمت اگر آپ کریں گے اور یہ کہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں, یہ پاکستان کے اندر امن و امان کو تباہ کر رہے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی پرانی جو پالیسی ہے اس کو آپ نے مسترد کیا ہے. لیکن یہ ایک پالیسی ایک وقت میں اتنی زیادہ آپ حمایت کرتے تھے کہ آپ کو طالبان خان کا نام بھی جو ہے وہ دیا جاتا تھا. اور جہاں تک اس پریس کانفرنس کا تعلق ہے جو کہ کی گئی, اس میں بالکل اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, تو آپ اس کے جو مورد الزام ہیں وہ باقی جو ان کے شریک کار ہیں ان کو بھی آپ ٹھہرائیں, ان سے بھی پوچھیں آپ کہ یہ آپ نے کیوں کیا. آپ نے عمران خان صاحب کی, اگر وہ چاہتے تھے یہ بطور وزیر اعظم, تو آپ نے ان کی خواہش کو, ان کی ضد کو کیوں پورا کیا, اور کس نے پورا کیا, کس لیے پورا کیا, ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے, کس طرح پاکستان کے امن کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آپ نے آگ میں دھکیل دیا ہے. اس وقت پاکستان کی جس طرح کی ہمارے شہداء کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے یا شہید ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے, کون سے عوامل کار فرما ہے, کس طرح سے ان کو اتنا زیادہ پاکستان کے اندر بسایا گیا کہ آپ کا جو پورا خیبر پختونخوا کا ساؤتھ ریجن ہے, ساؤتھ کے اضلاع ہیں, آپ وہاں پہ کسی سے پوچھ لیں شام کے بعد وہاں پہ عملداری کس کی ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں, یہ مختلف پاکستان کے سیاستدان یہ بات کہہ چکے ہیں, یہ ان علاقوں کے MNAs کو آپ کو فون کر کے آپ پوچھ لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے, اس کا ملبہ
کسی ایک پہ گرانے کی بجائے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان غلط پالیسیز کو آپ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ 22 میں بھی گئے تھے اور فلاں بھی گئے تھے. یہ تو دیکھیں کہ کب سے یہ معاملہ شروع ہوا، کس طرح سے ان کو ری سیٹل کیا گیا، کس طرح سے ان کو پاکستان واپس لایا گیا، کس طرح سے پاکستان کے امن کو جو ہے وہ اس کو ان دہشت گردوں کی داد و دہش جو ہے جو دہشت ہے اس کے سپرد کیا گیا. میرا خیال ہے یہ سوچنے کی بات ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.